تو اس دنیا میں کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اپنے دماغ پر حاکم ہے، دماغ اس کا غلام ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو دماغ کے غلام بن گئے، دماغ ان کا حاکم بن گیا، دماغ انہیں جو کہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، دماغ کہتا ہے یہ منہ سے نکالو، وہ منہ سے وہی بات نکالتے ہیں، اپنی کوئی سوچتے نہیں ہیں، بس جہاں چل رہا ہوتا ہے سارا کچھ وہاں چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو دماغ ایک پنگ پونگ کے گیند کی طرح، اگر آپ ایسے پھینکے پنگ پونگ کا گیند گھومتا رہے گا نا، اس طرح آپ کو گھما کے رکھ دے گا، آپ کسی طرف سیٹل نہیں ہو پائیں گے۔ آپ کو اپنے دماغ کے اوپر ایک گیٹ کیپر کی طرح بیٹھنا ہے اور اپنی مرضی کی چیزیں اندر جانے دینی ہے، یہ نہیں کہ دماغ میں سب کچھ گھستا چلا جائے۔ And now human brain is the most complicated مشین ان دس ورلڈ۔ انسانی دماغ دنیا کی پیچیدہ ترین مشین ہے جناب، اور یہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ آف نہیں ہوتا۔ جب رات کو آپ سو جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس طرح رات کو آپ نے گاڑی گراج میں کھڑی کی اور گاڑی گراج میں کھڑی کر کے آپ آ گئے، صبح جائیں گے گاڑی اسی طرح آپ کو ملے گی، ساری رات کھڑی رہی، کوئی تبدیلی تو نہیں نا اس میں آئے گی۔ کیا دماغ بھی ایسا ہی ہے کہ رات کو جب آپ سو گئے دماغ کو چھوڑ کے تو صبح اٹھیں گے وہی ہوگا؟ او جناب نہیں، ساری رات بڑے پیچیدہ کام کرتا رہا دماغ، آپ سوئے دماغ ایک نئے انداز سے جاگ اٹھا۔ تو رات کو جب بھی سویا کرے نا، اپنے دماغ کو کوئی جاب کوئی بات دے کر سویا کرے تاکہ صبح تک وہ کام کرتا رہے۔ دیکھیے یہ زندگی ہے اور یہاں ایک شکاری ہے، اس کا نام ہے موت، اور آپ شکار ہیں، کسی وقت بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو جناب یہ بور ہونا، یہ بہانے بنانا اور یہ سست بن کے پڑے رہنا، یہ چھوڑ دیجئے، فیصلہ کریں، جلدی فیصلہ کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کریں۔ اور وسوسوں سے بچا نہیں جاتا نا، اوور تھنکنگ کا مین ایشو وسوسے ہیں، یہ جو آتے رہتے ہیں۔ دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ 15,000 kVA کی تار جا رہی ہے، بجلی کی کرنٹ جا رہا ہے اس میں یہاں بیٹھا ہوں، تار وہاں جا رہی ہے، کرنٹ گزرتا جا رہا ہے، مجھے کیا؟ لیکن اگر میں آگے بڑھ کے اسے پکڑ لوں گا جسم پانی ہو جائے گا، اڑ جاؤں گا۔ یہی حال وسوسوں کا ہے، آپ بیٹھے ہیں، وسوسے تو آئیں گے، آتے جائیں گے، آپ نے توجہ نہیں دینی۔ You should not pay attention on these false sort of items. Concentrate کریں، attentive رہیں اپنے کام کی طرف۔ اور اب اہم ترین بات سنیے، اپنے دماغ میں ایک شٹ ڈاؤن بٹن لے کر آئیں۔ شٹ ڈاؤن بریکر دیکھا کبھی؟ بجلی کا بریکر نیچے کرتے اوپر کرتے، اس طرح کا بریکر اپنے دماغ میں لگائیں ابھی کوشش کریں، چلیں یہ پورا سیٹ اپ بنائیں جناب، دماغ میں بریکر لگنے لگا ہے۔ کہاں سے خریدیں گے؟ یہ دماغ کے اندر سے ہی ملتا ہے، اندر ہی اس کی دکان ہے، اندر سے تصور میں لے کر آئیں۔ آپ بریکر اپنے دماغ میں لگا رہے ہیں، اور اب وہ بریکر آپ نے سوئچ آف کرنا ہے، سوئچ آن کرنا ہے۔ جب آپ سونے لگیں گے آپ نے اس کو سوئچ آف کر دینا ہے، اب کوئی اور سوچ اور نہیں آئے گی، بس پورے دماغ کے اندر اپنا تصور باندھنا ہے، سلیپ سلیپ سلیپ، نیند آ گئی، مجھے نیند آ گئی، یہ آپ نے اپنے دماغ کے سامنے لے کر آنا ہے۔ آپ کی بٹن سوئچ آف ہو گیا ہے، بار بار اپنے آپ کو کہیں، ٹریننگ کریں، یہ ممکن ہے۔ دنیا میں وہ لوگ جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ اوور تھنکرز نہیں ہوتے، وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، صرف کام کی بات سوچتے ہیں۔ رات کو یہ سوچے کہ میرا یہ گال جو ہے سن ہو رہا ہے، اس کو بالکل ختم ہو رہا ہے، یہ سو رہا ہے، پھر بایاں گال سن ہو رہا ہے، پھر سر، ایک ایک عضو اپنا، ایک ایک آرگن، اس پر آہستہ آہستہ نیند طاری کرے۔ شٹ ڈاؤن بٹن یہ بڑا ضروری ہے، شٹ ڈاؤن۔ اور اسی طرح جب آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اب پھر یہ شٹ ڈاؤن بٹن آپ نے بند کر دینا ہے کہ اب کوئی اور سوچے آپ کو نہ آئیں، اور اب آپ یہ تصور کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور دیکھیں یہ یکسوئی حاصل کرنے کے لیے، ایک جگہ فوکس کرنے کے لیے، یہ عبادات کتنی بڑی نعمت ہے۔ نماز کے اندر سب سے پہلے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ کا ریلیشن، آپ کا تعلق باہر کی دنیا سے کٹ گیا۔ پھر ایک خاص حالت میں، کبھی کھڑے ہو کر کبھی رکوع میں، یہ میڈیٹیشن کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کی حالت کیا ہے، آپ کی باڈی کا پوسچر کیا ہے۔ جب آپ کھڑے ہیں قیام میں، آپ کی نظریں سجدے کی طرف ہے، آپ رکوع میں گئے آپ کی نظریں ناخن کی طرف ہے، آپ اتحیات بیٹھے آپ کی نظریں جھولی کی طرف ہے۔ کیسے توجہ کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے بہترین میکانزم ہے۔ روزے کو دیکھیں، روزہ دار نے نعمتیں چھوڑ دی، کیوں چھوڑی؟ اپنے اللہ کے کہنے پہ۔ اب اس کا فوکس کیا ہے؟ کس طرف اس کا فوکس سیٹ ہوا ہوا ہے؟ حج کے موقع پر ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب جن کا ٹائم ہفتوں کا نہیں ملتا تھا، وہ کہتے جی وہاں جا کے تو ایک ہی طرح کے سب نے کپڑے پہنے ہیں، 2 چادریں، اور
یہی فوکس ہے کہ جو اب حج کے ارکان ہیں اس کو کمپلیٹ کیا جائے، آج یہ کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، بس یہی فکر لگی ہوئی ہے، تو ہمارا فوکس سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات طے ہو گئی جناب کہ جو اوور تھنکر ہیں، جن کی سوچیں بے ربط رہتی ہیں، جن کا دماغ گھومتا رہتا ہے، کبھی سیدھا نہیں ہو پاتا، جو ہمیں کہتے ہیں جی ہمارے سوچیں بڑے تنگ کرتی ہیں، تو وہ ان عبادات میں دل لگائیں، ان عبادات کی ہیبٹ بنائیں، اور جو ٹھیک ہے وہ ضرور کریں، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اوور تھنکر بن جائیں، ان کا فوکس سیٹ رہنا چاہیے۔ سو اوور تھنکنگ از اے مینٹل ٹریپ۔ اوور تھنکنگ در حقیقت آپ کے دماغ کا بنا ہوا ایک جال ہے جو کہ آپ کو خوشیوں سے محروم کر رہا ہے۔ اٹس رابنگ یور ہیپینس۔ کبھی بھی اس جال میں آپ نے پھنسنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے۔ سب سے پہلا کیا کام آپ کر سکتے ہیں، آپ اچھے الفاظ اپنے منہ سے دہرائیں، جسٹ اٹر گڈ ورڈز، آگے سے آگے اچھے الفاظ دہرائیں۔ ریممبر انرجی فلوز ویئر یور اٹینشن گوز۔ آپ کے جسم کی انرجی اسی طرف جائے گی جہاں آپ کی توجہ جا رہی ہے۔ کچھ ایسے لفظ چن لیں جنہیں آپ اپنی زبان سے دہراتے رہیں گے۔ یہ دیکھیے اللہ رحمان و رحیم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، مدینہ شریف، قرآن مجید دلوں کا سکون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اس طرح کے الفاظ اپنے آپ سے دہرائیں، اور پھر کسی ایسے کے پاس جائیں جس سے آپ بے غرض کی محبت کرتے ہیں، جس میں کوئی چھوٹا بچہ ہے آپ کا بیبی ہے، اس کے پاس جائیں، اس کے ساتھ ملیں، اس کو گلے لگائیں۔ اس سے سیروٹونن، اینڈورفن، ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں انسان کے دماغ سے جو کہ اس کو فریش کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ یاد رکھیں کہ سوچوں کی جگالی نہ کریں، ڈو ناٹ ریومینیٹ دا تھاٹس۔ جس طرح ایک گائے کھانا کھاتی ہے، جگالی کرتی ہے، جگالی کرتی ہے، جگالی کرتی ہے، اسی چیز کو گھماتی جاتی ہے، نہیں، ماضی کو چھوڑ دیں، ماضی کو چھوڑ دیں۔ ماضی سے کوئی نئی بات آپ کو نہیں ملنی، وہی پرانی باتیں ہیں۔ اگر آپ ماضی کو سختی کے ساتھ پکڑ کے رکھیں گے، اتنا مستقبل آپ سے پھسلتا جائے گا۔ اگر آپ کو ماضی سے کوئی کال آ رہی ہے، نہ اٹینڈ کریں، اس کے پاس کوئی نئی بات سنانے کے لیے نہیں ہے۔ ماضی رہنے کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے، کیونکہ وہاں پہ ریزسٹنس نہیں ہے، سارا کچھ دیکھا بالا ہے، اور ساری توجہ، ساری طاقت آپ کی آگے کی طرف لگنی چاہیے، کیونکہ زندگی آگے بڑھنی ہے۔ یہ دیکھیے سامنے آپ کو دو دروازے نظر آ رہے ہیں، ایک ماضی کا دروازہ، ایک مستقبل کا دروازہ ہے۔ اٹھیں، گہرا سانس لیں، ماضی کے دروازے کو بند کریں، مستقبل کے دروازے کو کھولیں اور اس میں داخل ہو جائیں۔ ماضی کی حیثیت ایک ریفرنس بک کی طرح ہونی چاہیے کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا، آپ اس ریفرنس بک کو اٹھائیں، ایک دفعہ دیکھ لیں، رہنمائی لیں، اور پھر بند کر دیں، اس کو کھول کے نہ رکھیں۔ ماضی کی باتوں میں اپنے آپ کو سزا دینا چھوڑ دیں۔ ہو گئی غلطی، ہو گیا فیل، وہ فیل تھا، کوئی عمر قید تو نہیں تھی کہ اس کو بھی یاد رکھ کے ساری زندگی آپ نے اس کے پیچھے گزارنی ہے، ایسا تو نہیں تھا نا بھائی۔ تو ایک چھوٹے بچے کی طرح جس کے پاس ابھی اتنا ماضی گزرا ہی نہیں ہے، تو ماضی کی کوئی یاد نہیں ہے اس کی، اور مستقبل کے بارے میں اس کو فکر نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہمیشہ حال میں جیتا ہے۔ اگر آپ کو ڈپریشن ہے، اس کا مطلب آپ ماضی میں جی رہے ہیں۔ اگر آپ اوور ایکسائٹڈ ہے، اس کا مطلب آپ مستقبل میں جی رہے ہیں۔ اگر آپ سکون میں ہیں، اس کا مطلب آپ حقیقت میں آج میں لائیو پریزنٹ میں جی رہے ہیں۔ اور ایک اور طریقہ اوور تھنکنگ سے بچنے کا بڑا زبردست ہے، اور وہ یہ کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں، کسی کے ساتھ ہمدردی کریں۔ جب آپ یہ کام کرتے ہیں نا، تو آپ کے پورے جسم پہ شکر کا خول چھا جاتا ہے اور آپ کو بہت حفاظت رہتی ہے۔ تو لاسٹ میں یہ میں عرض کرتا چلوں کہ فوری رد عمل ایک کمزور رد عمل ہے۔ Immediate response is a weak response, rather the weakest response۔ جب کوئی آ کے آپ پہ غصہ نکالے، آپ کی انسلٹ کر دے اور آپ بھی آگے سے بپھر جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ کام خراب ہو گیا۔ آپ پانی کی بوتل بنے، سوڈے کی بوتل نہ بنے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پانی کی بوتل کو جتنا مرضی ہلایا جائے، جب آپ کھولتے ہیں نا کوئی فرق نہیں پڑتا، سوڈے کی بوتل کو ہلاتے ہیں نا ایک دم سے طوفان نکلتا ہے۔ تو آپ کو بھی اگر آپ کوئی آ کے ہلائے، اپنی باتوں سے ستائے، تو یہ نہ ہو کہ سوڈے کی بوتل کی طرح آپ بھی پھٹ پڑے، بلکہ پانی کی بوتل کی طرح آپ میں کوئی طوفان نہ آئے۔
فوری رد عمل ایک کمزور رد عمل ہے. ہمیشہ بات کو سوچیں, سوچ کر پھر رد عمل کریں. سو ریممبر یور بیسٹ ورژن از ویٹنگ فار یو. آپ کا زیادہ سوچنا اور سوچ کے اپنے آپ کو ہلکان کر لینا آپ کی بہتری کی, آپ کی ڈیولپمنٹ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ایک وقت میں آپ ایک ہی بات سوچ سکتے ہیں, اچھی بات سوچیں, ترقی کے بارے میں سوچیں, بڑھنے کے بارے میں سوچیں, سب کے بارے میں سوچیں.